اللہ الرحمن الرحیم۔ لنتا وائس چینلز پر آپ سب کا خوش آمدید۔ لنتا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ دھوکہ۔ ایک ایسا دھوکہ، ایک دو دوستوں کی ایک ایسی کہانی۔ یہ کہانی کیا رنگ دے گی؟ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ابرش ہے۔ میں اپنے ڈیڈ اور ممی کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش و باش زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ڈیڈ کا بہت وسیع بزنس تھا اور میرے ڈیڈ کے بہت عزیز ترین دوست شہاب، یعنی شہاب انکل۔ شہاب انکل کا ہمارے گھر بہت آنا جانا تھا۔ میرے ڈیڈ کے ساتھ شہاب انکل کے کچھ شیئر تھے اور وہ ڈیڈ کا بہت ساتھ دیتے۔ بزنس میں پارٹنرشپ بھی کرتے تھے، ایک ساتھ دونوں نے بزنس کیا، مگر ڈیڈ نے اس بزنس کو بہت وسیع کر دیا تھا۔ ڈیڈ کا ہی سارا پیسہ تھا۔ شہاب انکل پر میرے ڈیڈ بہت ٹرسٹ کرتے اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں کافی اختیارات دیے ہوئے تھے۔ دونوں کی دوستی خاندان بھر میں بے مثال تھی۔ میرے ڈیڈ ان کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے، کیونکہ میرے کوئی نہ چچا تھے نہ تایا تھے۔ دو پھپھو تھیں، وہ بھی ملک سے باہر تھیں۔ زندگی گزر رہی تھی، میں پڑھ رہی تھی۔ میرا ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا۔ ڈیڈ بھی بہت خوش تھے اور ممی تو مجھے بہت ہیلپ کرتی تھیں۔ ممی کا خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ ابھی تو میں پڑھ رہی تھی کہ ایک دن ممی اور ڈیڈ نے مجھ سے کہا، ابرش تم سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی ممی، بولیے کیا بات ہے؟ بیٹا ایک نہ ایک دن ہر لڑکی کو اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے نا شادی ہو کے۔ جی جی ممی۔ تو بس بیٹا ڈیڈ کی بھی اب طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ ہم لوگوں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ ممی کیسا فیصلہ؟ شہاب انکل کو تو جانتی ہو نا؟ جی جی، ڈیڈ بھی بولنے لگے۔ بیٹا شہاب تو میرا بہت عزیز ترین دوست ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، شہاب کا بیٹا ادیر ہے نا، اس کے لیے شہاب نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہارا رشتہ۔ مگر ڈیڈ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی، میں ابھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں، میں انہیں بتا چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تم پڑھو آگے، بس ایک رشتہ طے ہو جائے گا تو بیٹا میرا بھی دل مطمئن ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ جی جی ممی، مجھے سب پتہ ہے۔ بیٹا اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو بتاؤ، یا تمہیں اگر کوئی پسند ہے؟ نو ممی، مجھے کوئی پسند نہیں، میں ابھی بس پڑھنا چاہتی ہوں۔ اوکے بیٹا، تم پڑھو، ہم تمہیں کبھی ڈسٹرب نہیں کریں گے، بس ایک چھوٹی سی رسم کرنا چاہتے ہیں۔ شہاب انکل تمہارا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ادیر کو تو تم دیکھ چکی ہو؟ جی ممی، ادیر کو میں نے دیکھا ہے۔ بیٹا بہت لائق فائق لڑکا ہے اور وہ بھی پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ بزنس کرے گا۔ بتاؤ بیٹا انہیں ہم کیا جواب دیں؟ ممی جیسی آپ کی خوشی۔ بیٹا خوش رہو، تم نے تو اپنے پیرنٹس کا مان رکھ لیا، اور میں ہمیشہ ہی اپنے پیرنٹس کا مان رکھتی آ رہی تھی۔ ممی جو کہتی وہ کرتی، بس لاڈ پیار بہت زیادہ تھا کیونکہ اکلوتی اولاد تھی۔ ڈیڈ بھی بہت خوش ہو گئے، انہوں نے میرے سر پر فوراً ہاتھ رکھا اور کہا خوش رہو۔ اور اس طرح زندگی کا وقت چل رہا تھا، گزر رہا تھا۔ میں پڑھ رہی تھی اور میرا یہ 4 سال کا ابھی جو تھا پڑھائی کا ایک وقت تھا، اس سے مجھے ٹائم پیریڈ پورا کرنا تھا، لہٰذا میں بہت بزی تھی۔ پھر بھی آنٹی اور انکل ایک دن آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی، سر پر ہاتھ رکھا اور یہی کہا، ابرش تم پڑھنا چاہتی ہو، ہم کبھی تمہارے معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے۔ تو میں بہت خوش ہو گئی، آنٹی انکل سے بہت اچھے سے بات کی۔ ان لوگوں نے یہی کہا کہ بس ہم ایک چھوٹی سی رسم کر کے منگنی کرنا چاہتے ہیں۔
آنٹی انکل بہت خوش تھے۔ ادیر سے 2 چھوٹے اور بھی بیٹے تھے ان کے، اور ایک بیٹی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ اس طرح وہ لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ دن کے بعد میری رسم ہو گئی، یعنی انہوں نے میرے ہاتھ میں میری انگلی میں ایک رنگ پہنایا اور میرے لیے بہت گفٹ لے کر آئی تھیں۔ بہت خوش نظر آ رہے تھے شہاب انکل۔ اس طرح میری انگیجمنٹ ہو گئی۔ میں اپنی لائف میں بزی تھی، اکثر ان لوگوں کا آنا جانا ہوتا تو میں بزی ہوتی، اسٹڈی کرتی تھی۔ آنٹی بھی کبھی مجھے کچھ نہ کہتی، ملاقات کرتی، سر پر ہاتھ رکھتی، ڈھیروں دعائیں دیتی اور چلی جاتی۔ اس طرح وہ گزرتا ہی چلا گیا۔ ڈیڈ بھی بہت مطمئن تھے۔ اکثر ہی شہاب انکل کا ہمارے گھر آنا ہوتا، ڈیڈ کے ساتھ بیٹھتے، بزنس کی ڈسکشن اکثر ہی ہوتی رہتی تھی۔ مجھ سے بھی کبھی ملاقات ہوتی، سلام دعا ہو جاتی۔ ادیر کا بھی اکثر آنا جانا تھا، میری ملاقات ہوتی۔ سلام دعا تک میں نے ادیر سے تعلق رکھا تھا۔ ڈیڈ کی خوشی تھی اور ممی کی، تو میں کیسے انکار کرتی؟ اور نہ ہی میں کسی کو پسند کرتی تھی، صرف میرا ایک خواب تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گی۔ ادیر بھی اپنی فیملی کے ساتھ اکثر آتے، ہائے ہیلو تک بات ہوتی کہ ایک دن میں نے ممی سے کہا، ممی مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے اور میری جو فرینڈ کی شادی آنے والی ہے نا۔ ہاں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے ممی، بس مجھے کچھ سوٹ وغیرہ لینے ہیں اور کچھ گفٹس لینے تھے، تو میں جا رہی ہوں، بیٹا ڈرائیور سے بول دو گاڑی باہر نکال لے۔ جی ممی۔ ممی آپ ریسٹ کیجئے، آپ کے سر میں بھی بہت درد تھا کل سے۔ ہاں بیٹا مجھے ٹیبلیٹ دے دو تم۔ اور اس طرح میں نے ممی کو ٹیبلیٹ دی، پانی دیا، انہوں نے ٹیبلیٹ کھائی، وہ ریسٹ کرنے لگی۔ ڈیڈ بھی آفس میں تھے، اور اس طرح میں ممی سے کہہ کے باہر نکلی ڈرائیور کے ساتھ۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا گاڑی کا، کچھ نامعلوم افراد اچانک سے آئے اور انہوں نے میرے ڈرائیور کے سر پر گن رکھ دی۔ میں چیخنے لگی۔ میرا گھر اتنا بڑا تھا کہ اندر کوئی آواز نہ گئی، اور اتفاق سے اس دن چوکیدار نے چھٹی کی تھی، اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں دروازہ لاک کر کے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی کہ ان لوگوں نے میرے ہاتھوں کو کس کے پکڑا اور مجھے ایک رومال میرے منہ پر رکھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا۔ ہوش آیا تو پتہ چلا ایک نامعلوم مقام، ایک سناٹے کی جگہ، میرے ڈرائیور کا بھی کچھ پتہ نہیں، میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور میرے ہاتھ بری طرح بندھے ہوئے تھے۔ میں خوف سے، عجیب میری حالت تھی۔ 4 لوگ میرے سامنے کھڑے تھے اور آ کر کہنے لگے، زیادہ ہوشیاری اور چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، کون ہو تم لوگ، کیا چاہتے ہو؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمیں جس نے آرڈر دیا ہم نے اسے پورا کیا۔ کس نے تمہیں آرڈر دیا ہے مجھے اٹھانے کے لیے؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، ہمارا جو کام تھا ہم نے کر دیا اور ہمیں اس کے اچھے پیسے ملے ہیں۔ کیا مقصد ہے تم لوگوں کا، اور کون ہے وہ لوگ جنہوں نے مجھے اٹھایا ہے؟ اے لڑکی زیادہ بات نہ کرنا، ورنہ ابھی جو ہے نا مارنا شروع کر دوں گا۔ اور پھر اچانک سے ایک خاتون آئی، ہاتھ میں ان کے پانی اور ٹرے میں کچھ کھانا تھا۔ اسے کھلا دینا اماں، زیادہ ہوشیاری دکھائے گی تو باہر ہم لوگ پہرا دے رہے ہیں۔ اور وہ لوگ چلے گئے۔ آپ کون ہیں؟ آپ بتائیے، آپ کی بھی تو کوئی بیٹی ہوگی نا، ان لوگوں نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ بیٹا نا، ہم نہیں بتا سکتے، یہ اجازت نہیں ہے صاحب کی، ہم نہیں بتا سکتے کہ ان لوگوں نے تمہیں کیوں اٹھایا۔ بیٹا ہم تو غریب لوگ ہیں، ڈرائیور کی بیوی ہوں، میرا شوہر ان کے سارے کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب آپ اس طرح کا پیسہ کھاتی ہیں، آپ کو ذرا بھی خیال نہیں کہ میں کسی کی بیٹی ہوں، آپ بھی ایک بیٹی والی ہوں گی۔ بیٹا ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ اور وہ اماں دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اور جب میں گھر آئی تھی واپس تو یہ ساری باتیں مجھے میری ممی سے پتہ چلی تھیں، جو میں آپ سب کو بتا رہی ہوں اس کہانی میں۔ ان لوگوں نے اگلے دن، اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا کہ اگلے دن ان لوگوں نے
مجھ پر بہت تشدد کیا، اور 2 لوگ منہ پر ان کے کچھ رومال سا بندھا ہوا تھا آئے اور انہوں نے کہا چلو بات کرو اپنے ڈیڈ سے، کون ہو تم، کون لوگ ہو اور کیا چاہتے ہو؟ تو ایک روبدار آواز آئی، زیادہ چیخنے کی ضرورت نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ میں موبائل فون دیا اور کہا بات کرو اپنے ڈیڈ سے۔ تم لوگ میرے ڈیڈ کو جانتے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ زیادہ بات نہ کرنا، کسی کی زوردار آواز آئی۔ فون پر ڈیڈ بات کر رہے تھے، اسپیکر بھی ان لوگوں نے کھول دیا تھا۔ میں نے کہا ڈیڈ میں ابرش آپ کی بیٹی، نہ جانے کون لوگ ہیں جو مجھے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ان لوگوں نے، ڈیڈ نے کہا ابرش تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے بس یہی کہا کہ میں ٹھیک ہوں، مجھے یہاں سے لے جائیے، اور ان لوگوں نے میرا ہاتھ سے فون چھینا اور بولنے لگے جتنے بھی مالیت تمہارے پاس ہے، تمام زیورات۔ اور دوسرے والے آدمی نے کہا ارے 1 کروڑ کی ڈیمانڈ کرو، 1 کروڑ، اور جتنے بھی زیورات ہیں تمہارے پاس وہ سب لے کر کل پہنچ جاؤ۔ انہوں نے ایک ٹائم بتایا اور جگہ بتائی، اسی جگہ پہ انہوں نے کوئی جگہ کونے پہ بتائی تھی، اور یہی کہہ رہے تھے، اسپیکر کھلا ہوا تھا، میں سن رہی تھی۔ زیادہ ہوشیاری کی، زیادہ چالاکی کی، پولیس کو انفارم کیا تو تمہاری بیٹی کو ہم مار ڈالیں گے۔ اور اسپیکر کھلا تھا، میں سب سن رہی تھی۔ ڈیڈ نے کہا کچھ نہ کرنا، میں تمام رقم لے کے کل پہنچ جاؤں گا۔ اور اس طرح میں وہاں رو دھو رہی تھی۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں اعظم؟ اعظم یہ کس کی کال تھی؟ میں سب سن رہی تھی۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، ابرش کو کسی نامعلوم افراد نے اٹھا لیا ہے اور انہوں نے اسے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ ارے کون لوگ ہیں؟ آپ پولیس میں انفارم کریں، آپ بتائیں پولیس کو، فوراً آپ رپورٹ لکھائیں۔ نہیں نہیں، میری بیٹی کو وہ لوگ مار دیں گے۔ میں تمام زیورات نکالتا ہوں، اور ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، کل صبح ہی میں لاکر سے کچھ زیورات اور ہیں، وہ تو بہت مالیت کے زیورات ہیں۔ اعظم آپ بات تو سنیں، میں اپنے بھائی کو انفارم کر رہی ہوں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا آپ کا؟ کسی کو انفارم کرنے کی ضرورت نہیں، ابرش کی جان خطرے میں ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں، میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ اور وہ بہت ٹینشن میں یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ رات ہوئی جب وہ سو گئے تو میں نے ان کے موبائل سے وہ نمبر جو تھا اسے فوراً نوٹ کیا، اس نمبر کو اپنے پاس میں نے نوٹ کر کے رکھ لیا۔ اگلے دن صبح ہی اعظم بینک گئے، انہوں نے سارا جتنا بھی زیور تھا وہ وہاں سے لاکر سے نکال کر ڈرائیور کے ساتھ گئے، احتیاط کے ساتھ وہ لے آئے، اور جو پیسے تھے وہ بھی، کچھ گھر میں رقم تھی۔ اور اس طرح وہ گھر سے جب نکلے، جو ہی وہ نکلے تو میں تو رات سے بتا چکی تھی بھائی کو اپنے سارا قصہ، اور وہ بس انتظار ہی کر رہے تھے کہ اعظم گھر سے نکلیں تو وہ پھر ان کو فالو کریں گے۔ اعظم نے سارا سامان لیا اور وہ نکل گئے گاڑی میں۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنے بھائی کو سب بتا دیا، اور وہ نمبر جو تھا وہ بھی دے دیا، اور اعظم کی گاڑی کا نمبر بھی۔ اس طرح وہاں پر پہلے اعظم پہنچے، بعد میں میرے بھائی اور پولیس۔ آ گئے تم، چلو رقم دو ساری اور زیورات دکھاؤ، میری بیٹی کے ہاتھ کھول دو پہلے۔ ہاں ہاں کھول دیں گے، کھولو اس لڑکی کے ہاتھ، میری بیٹی مجھے بالکل صحیح اور سالم چاہیے، ہاتھ نہ لگانا اس کو۔ ارے ارے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں نے بھی دیکھا 2 لوگ مجھے نظر آئے جن کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے، ان کا چہرہ دکھائی نہ دیا۔ انہوں نے میرے جیسے ہی ہاتھ کھولے، اور اس میں تیزی سے سامان دیکھ کے ایک آدمی نے میرے ڈیڈ کی پیٹھ پر خنجر مارا، جو میرے ڈیڈ زور سے چیخ کر گرے، اور میں نے تیزی سے بھاگ کر جو نقاب ہٹایا تو پتہ چلا کہ وہ ادیر تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں پولیس اندر داخل ہو گئی، اور پولیس نے چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی یہاں سے نہیں ہلے گا، سب کھڑے رہو۔ اور اس طرح سے میرے ڈیڈ کو ان لوگوں نے فوراً وہاں پہ گاڑی میں بٹھایا، ماموں جان نے، اور ماموں کے دوست بھی تھے، انہیں وہ ہاسپٹل لے گئے، اور ماموں یہ کہہ کے گئے تھے
کہ آپ لوگ ساری رقم، زیورات اور ابرش کو پولیس والوں سے کہا لے کر پہنچے۔ اور جب دوسرے کا نقاب ہٹایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ شہاب انکل تھے وہ، شہاب انکل۔ اوہ، تو یہ ہے آپ لوگوں کا روپ۔ میرے ڈیڈ نے آپ کو اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر چاہا، آپ لوگوں کو اتنی رسپیکٹ دی، آپ کو بزنس میں اپنا شریک کیا، ہمیشہ آپ کی ہیلپ کی، اور آپ نے انہی کی پیٹھ پہ خنجر گھونپ دیا۔ اور شہاب انکل کی نظریں جھک رہی تھیں۔ اور ادیر، تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ تم نے میرے ڈیڈ پر خنجر مارا، اگر انہیں کچھ ہوا، ان کو کوئی نقصان ہوا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گی۔ لے چلیں انہیں۔ پولیس والوں سے میں نے کہا اور ساتھ بیٹھ کر میں گئی۔ ان لوگوں نے میری تمام زیورات اور جتنا بھی پیسہ تھا فوراً انہوں نے مجھے گھر پہنچایا۔ وہ ساری چیزیں میں نے سیو کی، ممی کو سب بتایا، اور اس طرح 2 پولیس والے بھی ہمارے ساتھ تھے حفاظت کے لیے۔ باقی لوگ تھانے پہنچے تھے ان کو لے کر، اور اس کے بعد ممی اور ہم ہاسپٹل پہنچے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ ڈیڈ جو تھے وہ خطرے سے باہر تھے۔ اور جب 2 دن بعد مکمل ڈیڈ نارمل ہوئے تو پھر تمام حالات مامو جان نے بتائے کہ شہاب اور ادیر نے اس طرح کیا، اور یہ ایک لالچ کے تحت رشتہ کیا۔ اور آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ڈیڈ اتنا رو رہے تھے کہ سگے بھائی سے بڑھ کر میں نے شہاب کو سمجھا۔ اور جب ڈیڈ مکمل صحتیاب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں جا کر شہاب سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب میرے ڈیڈ بالکل ٹھیک ہو گئے، کیونکہ یہ کیس مامو جان نے ہاتھ میں لیا تھا، ان لوگوں کو تو سزا ہو گئی تھی۔ ڈیڈ جب تھانے گئے اور انہوں نے جب ادیر اور شہاب سے ملاقات کی تو ڈیڈ نے یہی کہا، میں نے تم پر اندھا اعتبار کیا۔ میں لوگوں سے سب سے کہوں گا کبھی اعتبار نہ کرنا، کبھی کسی کو اپنا بھائی نہ سمجھنا، کیونکہ بھائی بھائی ہوتا ہے۔ اور شہاب، میں نے تمہیں سگے بھائیوں سے بڑھ کر جانا کیونکہ میرا کوئی بھائی نہ تھا۔ مجھے معاف کر دو اعظم، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم پھر سے اس دوستی کو دوبارہ قائم کریں گے۔ مجھے ادیر نے بہکا دیا تھا اور تم بہک گئے۔ تمہیں ذرا خیال نہ آیا میری دوستی کا؟ انہیں کڑی سے کڑی سزا دیں آپ لوگ۔ اعظم پلیز میری بات تو سنو اعظم۔ اور اس طرح ممی بھی ساتھ میں تھی، بہت شرمندہ کر رہی تھی۔ اور جب ممی اور ڈیڈ گھر پر آئے تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بدبخت لوگوں سے بچا لیا، لالچی لوگوں سے۔ ڈیڈ بہت محتاط ہو گئے تھے بزنس میں بھی، اب ماموں ان کو بہت سپورٹ کرتے کیونکہ ماموں کا اپنا بزنس بھی تھا، وہ ٹائم نہیں دے پاتے تھے، مگر اب وہ ڈیڈ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اعتبار والے 1-2 لوگوں کو ڈیڈ سے ملوایا اور کاروبار سنبھال رہے تھے، اور میں پھر سے اپنی پڑھائی کی طرف لگ گئی۔ اور اس طرح میرا خواب بھی پورا ہوا، 4 سال کا پورا کورس ہوا، ایگزام بھی دیا، اور الحمدللہ بعد میں ہاؤس جاب بھی کی میں نے، اور آج میں ڈاکٹر بن گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہی بس ایک سبق ملتا ہے کہ اعتبار کبھی کسی پہ نہ کریں، اور اگر کریں تو بہت سوچ اور سمجھ کر۔ یہ ایک ایسی دوستی تھی جو دوست نے دوست کی دوستی پر ایسا خنجر مارا کہ دوست کو دوستی سے ہی نفرت ہو گئی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اگر میری کہانی پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔